1200 سال پہلے کا کوئی ایک مدرسہ اگر بتا دے 2.5 لاکھ روپے لے کر کے جائے، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، مقرر ہو، مدبر ہو، غازی مداریت شہزادہ سید مشارق الانوار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید حسین الانوار میاں صاحب خانقاہ قدیریہ سے تشریف لائے۔ حضرت مولانا عرفان میاں صاحب، حضرت مولانا آفاق صاحب مدد اللہ العلی، مفتی ایوب صاحب، مولانا ضیاء المدار صاحب، تمامی سامعین اہل سنت، عوامی اہل سنت، اسلامی رشتے کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام میرا پاورفل تھا، جواب آپ کا تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ۔ میں آیا تو ہمارے مظہر بھائی ایڈوکیٹ حافظ ضیاء المدار صاحب، شکیل، حافظ شریف، نور مدار، غلام مدار، مہربان علی، ماسٹر یونس، پپو بھائی، حاجی جی، بیسل پور والے، تمام اہل محلہ اتنی محنت سے اس جشن کو سجایا اور سنوارا ہے، دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بازوؤں کو مضبوطی عطا فرمائے، اور اسی طرح جشن اہل بیت، جشن مدار العالمین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھولوں سے لاد دیا گیا مجھ سے پہلے حسین الانوار صاحب کو، اور مجھے بھی۔ میں سوچ رہا تھا میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ ایک شعر بھی آ رہا تھا ذہن میں کہ پھول شبنم میں ڈوب جاتے ہیں، پھول شبنم میں ڈوب جاتے ہیں، زخم مرہم میں ڈوب جاتے ہیں، جب کوئی آسرا نہیں ملتا ہم تیرے غم میں یا نبی تیرے غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ میری کیا حیثیت ہے، یہ پھول اور کہاں یہ دربار مدار کی دھول، صرف اور صرف اس لیے محبت کی جاتی ہے ہم سے کہ ہمارے جسم کی رگوں میں آپ کے نبی کا خون دوڑ رہا ہے۔ باقی مٹی کا یہ پتلا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میں پیلی بھیت 2016 کے بعد اب آیا ہوں 2023 میں، اب 2030 میں بلائیں گے کیا آپ؟ 24 کا نام ہی مت لیجیے، لیکن اتنا لمبا گیپ ہے اور یہ پیلی بھیت شہر ہے۔ میں حاضر ہوں نعت کے گلدستے لے کر کے، اور بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے اس محنت اور کوشش اور کاوش کے بعد آج یہاں جلسہ عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ ہم تمام کے تمام لوگ مسلمان ہیں۔ کون ہیں ہم لوگ؟ جنگرولی والوں مسلمان ہو کہ نہیں؟ ہو کہ نہیں؟ کھمریا والے ہیں، کوٹا والے ہیں، پیلی بھیت والے کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ پیلی بھیت والے سارے، یہ پیلی بھیت والے ہیں؟ اچھا، پیلی بھیت ضلع والے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ، سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتطیع الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان۔ Islam is to bear witness that there is no God but Allah,
and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger and his servant, and establish your prayer. اسلام کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات، زکات کا ادا کرنا، وتحج البیت، حج خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، اگر تم میں سے استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو، یہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات اور کلمہ شہادت اگر یہ کوئی پڑھتا ہے، اس کو فرض مانتا ہے، وہ کون ہوا؟ زور سے بتاؤ کون ہوا؟ مسلمان ہو گیا۔ اب مومن کسے کہیں گے؟ توجہ، کچھ باتیں کر لوں۔ آپ لوگوں نے سوچا ہوگا یہ آئیں گے، نعت پڑھیں گے، نکل جائیں گے، نہ، آج میں تقریر بھی کروں گا۔ سنیں گے؟ کون کون سنے گا؟ کیسے؟ سبحان اللہ۔ اب توجہ سے غور سے سنیے گا۔ مسلمان وہ ہو گیا جو کلمہ طیبہ جس نے پڑھا، جو نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو فرض سمجھتا ہے، بھلے ہی نہ پڑھے لیکن فرض سمجھتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ مومن کون ہوا؟ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ تم، اٹ از بلیو ان اللہ، وبملائکتہ اینڈ ان ہز اینجلز، وکتبہ اینڈ ان ہز بک، ورسلہ اینڈ ان ہز میسنجر، ویوم الآخر، in the last day of the world۔ مومن کون ہوا؟ جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، قیامت کے دن پر ایمان لایا، کچھ روایات میں ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لایا، شر اور خیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لایا، یہ ہو گیا مومن۔ لیکن ابھی بھی مومن کی تعریف کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ماں باپ سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت نہ کرنے لگے، تب جا کر ایمان کامل ہوگا۔ لیکن رکو، ابھی بھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ حضور نے فرمایا، سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ میری محبت اور میری اولاد کی محبت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادوں میں اگر کوئی چھٹی چیز نظر آتی ہے، حبی و حب اہل بیتی، میری اور میری اولاد کی محبت۔ ہاں، اگر یہ سب آپ کرتے ہو آپ کمپلیٹ مومن ہو۔ لیکن ہاں، ایک چیز اور باقی رہ گئی، وہ کیا ہے؟ دیکھیے آج میں اسلام کا ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ جانتے ہی ہو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ عیسیٰ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے نا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے۔ ایوب علیہ السلام نبی، زکریا علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، سب اپنی اپنی شریعتیں لے کر آئے۔ کسی کے ساتھ 27 حواری ہوئے، کسی کے ساتھ 50 ہوئے، کسی کے ہاتھ میں 20 لوگ ایمان لائے، کسی کے ہاتھ میں 40 لوگ ایمان لائے۔ لیکن جب دین مکمل نبی پر ہوا، آقا نے 23 سال میں 56 ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔
ہے تو نبی، لیکن آپ کو پتا ہے جو میسج عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا وہ توحید کا میسج تھا، ایک اللہ کو ماننے کا میسج تھا۔ بعد والوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ بعد والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، حالانکہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے، خدا کی قدرت۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا۔ یہ انبیاء سے ان کے دین میں خلط ملط ہوتا رہا۔ ہمارے دین میں خلط ملط ہونا مشکل ہے کیونکہ دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، قرآن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ قرآن کو رب نے کمپلیٹ کر کے ارشاد بھی فرما دیا، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن میں کسی کے مائی کے باپ میں، کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں کی ہیر پھیر کر دے۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں، اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کریں گے۔ ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتا قرآن کا، لیکن ہاں دین میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتا، عقیدے میں ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، طریقت مکمل ہو گئی، دین میں تو بدل نہیں ہو سکتا، عقیدے میں ہو سکتا ہے۔ عقیدے میں کیسے ہوگا؟ فتوے سے۔ توجہ، آج کل حال ایسا ہو گیا ہے، صبح فتویٰ، شام فتویٰ، دن فتویٰ، اندھیرا فتویٰ، اجالا فتویٰ۔ سنی اتنا پریشان ہو گیا، میرے پاس ایک شخص نے پریشان ہو کر فون کیا، کہا حضرت، میں نے کہا کیا؟ کہا حضرت میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، میری اس طرف تکلیف ہے ہڈی میں ٹانگ کی، میں تھوڑا ٹیڑھا چل رہا ہوں درد کی وجہ سے، میرا ایسا چلنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا ڈاؤٹ کیوں ہے اتنا؟ پھر پیر میں تکلیف ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، تو جب پریشانی ہے عذر ہے، چل سکتا ہے۔ کہا نہیں حضرت، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں عالموں سے پوچھ کر ہی کام کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ میں نے عجیب آدمی ہے یار، کل اس کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے، رشتہ داروں کے گھر میں بچے پیدا ہوں گے تو فون کرے گا حضرت یہ پیدا ہونا جائز ہے کہ ناجائز؟ اچھا غلطی اس بندے کی ہی نہیں، سنی عوام کیا کرے؟ اتنا ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اتنا ڈاؤٹ میں ڈال دیا گیا ہے، امام حسین کا روزہ دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز، فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز، اس کے سامنے پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز، دیکھنے سے نکاح ٹوٹے گا کہ نہیں؟ یو پی میں کچھ گاؤں میں دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ممبئی میں دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، بمبئی میں دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، یہاں ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ یہاں کا الگ فتویٰ، وہاں کا الگ فتویٰ، ادھر کا الگ فتویٰ، ادھر کا الگ فتویٰ، درگاہ جاؤ تو الگ فتویٰ، مسجد جاؤ تو الگ فتویٰ، اتنا فتویٰ کہ سنیوں کے ذہن میں لگ گیا لقوا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، دماغ خراب ہو گیا۔ کیا کریں کیا نہ کریں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور ایسے ماحول کے بارے میں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ جان رحمت، آپ کے مصطفیٰ جان رحمت، تمام امت کی رحمت للعالمین سرور کائنات نے 1400 سال پہلے توجہ ارشاد فرمایا تھا، مفتی ایوب کا ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ، انہی فتووں کے بارے میں فرمایا، ان اللہ لا العلم بعد ما اعطاكموه ابتداء، جب اللہ کسی کو علم دے دیتا ہے دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے، ولكن ينتزع مع قبض العلماء بعلمهم، لیکن علم پر جو تکبر کرتا ہے اس سے علم اللہ چھین لیا کرتا ہے۔
छीन लिया करता है। अब वो आलिम कैसे होंगे जो तकब्बुर करते होंगे, जिनसे इल्म छीना जा चुका होगा। आका ने 1400 साल पहले फरमाया, सयबका नासुन जो हालुन, कुछ आलिम कुर्बे क़यामत ऐसे पैदा होंगे जो अवाम को अंधेरे में रखेंगे, जाहिल रखेंगे, सच नहीं बताएंगे, सच्चाई से दूर रखेंगे। लोग उनसे फतवा लेने जाएंगे। हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस आका की हदीस पढ़ रहा हूँ। सरकार ने फरमाया युफ्तूना, लोग जाकर उनसे इस्तफ्ता करेंगे, फतवा लेने जाएंगे। युफ्तूना बिराए, तो न वो कुरान देखेंगे, न हदीस देखेंगे, न इजमा देखेंगे, आयात देखेंगे। आका ने फरमाया युफ्तूना बिराए, अपने दिमाग से, अपनी अक्ल से, अपने मिजाज से देखा अपना है, अपने मिजाज का है तो जायज का फतवा दे दिया, देखा कोई गैर है तो हराम का फतवा दे दिया। वाह 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 वाह, हकीकत है सरकार, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, मैं जो बयान कर रहा हूँ वो फतवा वो फतवा नहीं है, हदीस है। आगे सुनिए, आका ने इरशाद फरमाया फयब्का नासुन जो हालुन, लोगों को अंधेरे में रखा जाएगा। आप जाके किसी से पूछिए, आज हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो कैसे हैं? वो कहेगा हाँ हाँ, गरीब नवाज ने कलमा पढ़ा दिया, बादशाह थे, बादशाहों ने कलमा पढ़ा। अबे बादशाहों ने कलमा नहीं पढ़ाया, बादशाहों ने कलमा नहीं पढ़ाया, बादशाहों ने दीन नहीं फैलाया। पूछो गुरु नानक से, वो गैर मजहब का जरूर है लेकिन झूठ नहीं बोला उसने, सच लिखा है, सच। 600 साल पहले की किताब, तवज्जो से सुनिए, मैं कोई बात बगैर किसी दलील के नहीं कहता। 600 साल पहले की किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक भी। जैसे अपने वहाँ अबवाब होते हैं वैसे ही इस किताब में साखिया है लिखा। फिर बीड़ा, चाया, मोमदीन, सैयद शाह मदार। वाह 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 वाह, फिर बीड़ा, चाया, मोमदीन, सैयद शाह मदार। आए शाह खुरासान दे, कोई सिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा हिलत कहीं, कहाँ चले मस्तान। वाह वाह वाह, असी हलहला हिलत कहीं, कहाँ चले मस्तान। जिसका दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान, एक रिहा अजमेर भी। बोल दे सुभान अल्लाह। एक रिहा अजमेर भी, एक रिहा मकनपुर जाए। इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया है। इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। जितनी जमातें हैं, चाहे वो 40-40 दिन जाने वाली जमातें हों या घर में बैठ करके जमातें बनवा के सुन्नियत के टुकड़े करने वाली जमातें हों, ये जिस कदर भी जमातें हैं, उन तमाम जमातों से जाकर के पूछो, जब 1200 साल पहले एक भी मदरसा नहीं था। और मैं ये आपको सवाल देकर जा रहा हूं, अगर कोई साबित कर देगा तो 2.5 लाख रुपए का इनाम मैं दूंगा। कितने का? 2.5 लाख। हाँ, और मैं कह इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं वो साबित नहीं कर पाएगा और मुझे देना भी नहीं पड़ेगा। 2.5 लाख का इनाम है अगर कोई शख्स दारुल हबीबिया, दारुल मदारिया, हाँ मदारिया तो था, दारुल गौसिया, दारुल फला, नदवतुल उलमा देवबंद, ये और वो
1200 साल पहले का कोई एक मदरसा अगर बता दे 2.5 लाख रुपए लेकर के जाए, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, मुदर्रिस हो, मुदब्बिर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, कोई हो, जज हो, कोई हो, 1200 साल पुराना कोई मदरसा हिंदुस्तान में साबित नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताता हूँ 1200 साल पहले मदरसे थे, लेकिन उनका चेहरा बदला हुआ था। आलिम भी थे, उनकी तबलीग का अंदाज अलग हुआ था। आज मुसलमानों ने जमातें बनाई जाती हैं, आज मुसलमानों को फर्क किए जाते थे, लेकिन पहले के जो आलिम हुआ करते थे उन आलिमों को तकियों के मदरसों पर बिठा दिया जाता था, और जो शख्स भी वहाँ पर दीन की तबलीग कर रहा होता था वो दरे मदार का गुलाम हुआ करता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अरे बाद में तुम, मैं भी साथ में पी लेता हूँ ना बाद में ठीक है, बाद में। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, पूरा मलमा हाथ खाकर कहते हैं या हुसैन, 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 या हुसैन। अब आप कहोगे इसकी दलील क्या है कि 1200 साल पहले मदरसे तकिए हुआ करते थे? अब सुनो किताब, मैं बगैर दलील के कोई बात नहीं करता। किताब का नाम है हफ्त तमाशा। क्या नाम है? जोर से बोले, क्या नाम है? हफ्त तमाशा। लिखने वाला कौन है? शेक्सपियर ना, शेख हसीना नहीं, किसी आज के ऑथर ने लिखा है? नहीं जी, ये किताब 350 साल पहले लिखी गई। बेशक बेशक, इस किताब को मीर मोहम्मद हसन ने लिखा था, 1760 में लिखी गई। इस किताब के उर्दू तर्जुमे के सफा नंबर 100 पर लिखा हुआ है कि जब हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं था तो क्या होता था? लिखा, ये कुल्लिया सा बन गया है। अगर गलतनाए राह में कहीं मलंग का, शाह का तकिया दिखे तो वो तकिया मदारुल आलमीन के दर के गुलाम का तकिया होगा। वाह 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 वाह, अरे मदार के फकीर का तकिया होगा, और उस तकिए के गिरदो नवाह में चाहे खान बसे हो, पठान बसे हो, शेख बसे हो, अंसारी बसे हो, मंसूरी बसे हो, हिंदू बसा हो, मुसलमान बसा हो, अगर तकिया नाम के उस मदरसे के इर्द-गिर्द बसा हुआ है तो वो भी मदार का ही गुलाम और उन्हीं का मुरीद होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जियाउल मदार, मौलाना जियाउल मदार एडवोकेट साहब, इन्होंने एक मदरसा खोला। क्या नाम है? हसनी हुसैनी मदारुल उलूम। कहाँ पर है? नौगवा में। बहुत प्राउड फील करते होंगे, मैंने मदरसा खोला, इतने बच्चे पढ़ाता हूँ, इतने हाफिज हैं, इतने आलिम हैं, एक मदरसा खोलकर कितना प्राइड फील करते हैं। मैंने मकनपुर शरीफ में खोला, मुझे भी फख्र होता है। 17, 18, 20, 25 आलिम हाफिज मैं फारिग कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और कोई इत्तेफाक से 2-4 मदरसे खोल दे, हमें वो तो फिर जमीन पर ही नहीं टिकता, फिर वो सीखा बुलंदियों तक पहुंच जाता है उसका जहन। 4 मदरसे खोलने वालों का ये हाल है। हम जैसे जियाउल मदार साहब एडवोकेट जैसे मदरसा एक खोल लिया, बहुत खुश, बहुत प्राइड। आपको पता है 1200 साल पहले जब इन मदरसों की कोई शक्ल नहीं थी, चेहरा नहीं था, तब उद्बुल मदार ने कितने मदरसे खोले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पीलीभीत जाओ, मदार पाक का खोला हुआ मदरसा मिलेगा। आप चले जाओ, कोटा चले जाओ, खमरिया चले जाओ, बरेली चले जाओ, पीलीभीत के अलावा गुजरात के जिस शहर, जिस गांव में चले जाओगे, बंगाल जाओगे। अभी चंद दिन पहले मैं
پہنچا تھا امر دوبھا، وہاں بھی میں نے دیکھا تقریباً غیر منتخب ہندوستان میں زندہ شاہ مدار، ان کے خلیفہ جمال الدین جان من جنتی، ان کے ساتھی، ان کے پیر بھائی حضرت غازی مطہر کھلے شیر مدار پاک پر پوتے حضور سرکار سیدنا ابو درغون ابو طرف منصور ابو الحسن تیفور، قاضی محمود کنتوری، بابا مان دریائی، حضرت بابا پیارے، حضرت سرکار سدھن سرمست گجراتی پانڈو میواتی، حضرت سرکار سیدنا محب علی شاہ لنگری سلطان گجراتی، حضور سرکار سیدنا سید علی بابا کلکتہ، حضور سرکار سیدنا عبد الرحمان حاجی ملنگ مداری کلیان پہاڑ، یہ جتنے بھی مدار پاک کے خلیفہ ہوئے اور مدار پاک میں پورے ملک ہندوستان میں غیر منقسم ہندوستان میں ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 5 10 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ تقریباً 20 لاکھ مدرسے یعنی تقیے بنائے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دم مدار، دم مدار، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، فیضان تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، ایک مدرسہ کھولنے والے کو بے انتہا گھمنڈ، 20 لاکھ مدرسے مدار نے اور مدار والوں نے کھولے، جن کو پہلے تکیہ کہا جاتا تھا۔ پیلی بھیت میں تکیہ ہے، ایک نوگواں میں بھی تکیہ ہے، یہ سر پہ لگانے والا تکیہ نہیں۔ فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ، ان تکیوں کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا گیا۔ اگر زندہ شاہ مدار سرکار کے بارے میں کسی نے پوچھا اول مبلغ اسلام ہے بتائیے، کتاب ہی نہیں ہے، کتاب نہیں ملی ہم کو۔ اللہ اکبر، جو دین کا پہلا مبلغ ہے، غریب نواز سرکار سے 350 سال پہلے آ کر لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، جس نے 20 لاکھ مدرسے تکیے اس دور میں قائم فرمائے، جس کے تقریباً لاکھ کے آس پاس خلیفہ ہیں۔ مجدد الفسانی مجدد عبدالحق محدث دہلوی نے جس کے بارے میں لکھا کہ قطب المدار کے چہرے کے ساتھ نقاب رہتے تھے، اور اگر چہرے سے ایک نقاب اٹھ جاتا تھا تو سامنے جتنے لوگ ہوں مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ۔ واہ 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 واہ، اس قطب المدار کے بارے میں نہیں جانتے جس نے آپ کے باپ داداؤں کو کلمہ پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے، دیندار بنایا ہے۔ اور توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے بدیع الدین، لکھا ہے زندہ شاہ مدار میں 40 دن کا چلہ نیپال کے مداریہ پہاڑ پر کیا۔ 40 دن کا چلہ کرنے کے بعد جیسے ہی پہلی فرصت ہوئی، مدار پاک میں پہلی نشست میں 1 لاکھ لوگوں کو صاحب ایمان، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ہے ایسی مثال۔ کسی بزرگ نے 50 سال خدمت کی، کسی بزرگ نے 40 سال خدمت کی، کسی نے 60 سال کی، کسی نے 70 سال، کسی نے 80 سال، لیکن مدار پاک میں پتا ہے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 400 سال نہیں، 556 سال تک صرف انڈیا میں پوری دنیا میں جو دین کی تبلیغ کرتا رہا، اس بات کو سید بدیع الدین قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی، مفتی صاحب بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کتاب اٹھا کر کے دیکھو، کتاب کا نام ہے تاریخی سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے جب وہ چائنا گیا، چائنا میں مقام کا جگہ کا نام تھا کلاں پر ایک پہاڑ تھا، پہاڑ میں اس نے سنا ایک شخص آیا ہے جس کی عمر 200 سال ہو چکی ہے، 50 سال پہلے چین آیا تھا، 50 سال بعد دوبارہ وہ شخص آیا ہوا ہے، اور یزید کو برا کہتا ہے، حسین کو اچھا کہتا
عمر فاروق کی، عثمان غنی کی تعریف کرتا ہے. ابن بطوطہ دوڑتا ہوا گیا، پہنچا کلا پہاڑ پر، پہاڑی پر پہنچ کر ابن بطوطہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ 50 سال پہلے چائنا آئے تھے، 50 سال بعد دوبارہ آئے، 200 سال عمر ہو چکی ہے. حسین کو اچھا کہتے ہو، یزید کو برا کہتے ہو، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی تعریف کرتے ہو، کچھ کھاتے پیتے نہیں. کون ہو بھائی؟ آپ ہو کون؟ اس بزرگ کہنے لگے اے ابن بطوطہ، جب تو عراق سے پوری دنیا کا چکر لگانے کے لیے نکلا تھا تو سب سے پہلے کھانا جس نے تجھے دیا تھا وہ میں ہی تو ہوں. میرا نام بدی الدین ہے اور لقب قطب المدار. پوری دنیا میں تبلیغ جس نے کی اس ذات کا نام مدار العالمین ہے. آپ گوگل پر سرچ کیجئے سینٹ مدار اسٹریٹ، سینٹ مدار اسٹریٹ راستے کو کہتے ہیں، سینٹ صوفی سنت کو کہتے ہیں. مدار نہ کوئی عیسائیوں میں ہوا ہے، نہ کوئی یہودیوں میں ہوا ہے، نہ کوئی غیر مسلموں میں ہوا ہے. جتنی بھی چیزیں مدار یا مداری کے نام سے مشہور ہوئی ہیں وہ صرف مدار العالمین کی نسبت سے منسوب ہو کر مشہور ہوئی. مدار کا پیڑ کس کے نام سے مشہور ہوا؟ مدار کے نام سے منسوب ہوا. مدار کا چاند، بولو نا بھائی. زمین میں آپ ذکر نہ کرو، نام نہ لو، تذکرہ نہ کرو، لیکن جب جمادی الاول کا چاند نظر آئے گا تو آسمان چلا چلا کر کہے گا یہ مدار کا چاند ہے. یہ زندہ شاہ مدار کا چاند ہے. نہ زمین کے مدار پاک کا نام کبھی ختم ہو سکتا ہے، نہ آسمان کے مدار کا نام کبھی ختم ہو سکتا ہے. امریکہ میں دیکھو نا، گوگل پر پوچھو، گوگل سے سینٹ مدار اسٹریٹ. لوگ کہتے ہیں واسکو ڈی گاما نے امریکہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا. جھوٹ ہے یہ بات. جب وہ پیدا بھی نہ ہوا تھا اس سے 800 سال پہلے قطب المدار امریکہ میں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے. گوگل پر سرچ کیجئے گا سینٹ مدار اسٹریٹ. اچھا گوگل پر ہی سرچ کر لیجئے شیخ مدار ماسک کا مطلب مسجد. کہاں کی آئے گی؟ پیلی بھیت کی نہ، شری لنکا کی مسجد ہے مدار پاک کے نام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلا میں ہے، مسجد بھی ہے. لکھو جبل المدار، عربی میں لکھو جبل المدار. کہاں کا پہاڑ آئے گا؟ ایران میں بھی مدار پاک کے نام سے جبل المدار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اجازت ہو ایک حدیث پڑھ دوں پھر نعت پڑھوں گا. کون کون بور ہو رہا ہے؟ کہتے سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب بور ہو رہے ہیں. اچھا کون کون سننا چاہتا ہے؟ کہتے سبحان اللہ. ایک حدیث اور سنا دوں، اجازت ہے؟ اچھا یہ اس حدیث کو آپ مسلم شریف میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور الگ الگ کتب حدیث میں مفتی ایوب صاحب، محافظ صاحب قبلہ اور سجادہ صاحب، آپ تمامی حضرات سے توجہ کا طالب ہیں. 1400 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ کا مجمع لگا، ایک حدیث سن لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ نعت پڑھتا ہوں. آقا فرماتے ہیں کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا خیر الناس بعد مئتین تجیب الحاج، اور اے لوگوں تمہارے درمیان 200 سال کے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو بہترین ہوگا، لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، وہ خفیف الحاج ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما ہوا خفیف الحاج؟ اے میرے آقا یہ خفیف
الحاد کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا والذی لا اہل لہ ولا ولد لہ. حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں بیان کر رہا، توجہ سے آقا کی حدیث سنیے. آقا نے فرمایا یہ وہ ہوگا جو 200 سال بعد پیدا ہوگا، اس کی نہ بیوی ہوگی، اس کے نہ بچے ہوں گے. اچھا اور بھی اس کے بارے میں بتایا جائے، دوسری حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. آقا نے فرمایا وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبَّهُ بِالسِّرِّ. وہ شخص جو ہوگا نا وہ مسجد میں نہیں، بھیڑ میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں، اکیلے میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کی بہترین عبادت کرتا ہوگا. سبحان اللہ، واہ واہ. وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبَّهُ بِالسِّرِّ قَلَّتْ نَوَافِلُهُ. جب وہ دنیا سے جائے گا تو بیوی بچے تو ہوں گے نہیں، اس کے رونے والے کم ہوں گے. اب توجہ سے حدیث کا ایک ایک ٹکڑا سنیے گا، آخر میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کروں گا. آقا نے فرمایا تھا قلت بواقیہ، رونے والے اس سے کم ہوں گے. وقلت وراثہ، اس کی وراثت بھی تھوڑی سی ہوگی، ذرا سی ہوگی. پھر فرمایا آقا نے لا یشار الیہ بالاصابع، اس کے ذکر کو ختم کر دیا جائے گا، اس کا نام لینا بند کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں بتانا بند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ انگلی سے اشارہ کر کے بھی اس کی طرف نہیں بتائیں گے. اب سنو 200 سال کے بعد حدیث کی تشریح سنیے، حدیث کی تشریح توجہ سے سنیے. حضور کے 200 سال کے بعد کون پیدا ہوا؟ 242 ہجری میں ملک شام کے شہر حلب میں اگر کوئی 200 سال کے بعد ایسا بچہ پیدا ہوا جس نے آگے چل کر شادی نہیں کی، بیوی بچے نہیں تھے، اس ذات کا نام سید بدی الدین قطب المنار. واہ واہ سبحان اللہ. سنیے حدیث کی احسن عبادت ربہ بالسر، اور وہ اللہ کی تنہائی میں اکیلے میں بہترین عبادت کرتا ہوگا. تو دیکھو نا نیپال کے مداریہ پہاڑ پر تنہائی میں اکیلے میں 40 دن چلا کس نے کیا؟ بہترین عبادت کس نے کی؟ اجمیر کی کوکیرا پہاڑی پر 40 دن چلا کس نے کیا؟ بہترین تنہائی میں عبادت کس نے کی؟ اس کے علاوہ جبل المدار ایران میں کس نے عبادت کی؟ کس نے ریاضت کی؟ اس کے علاوہ اور بھی دیکھیے، منصور کی پہاڑی ہو یا چائنا کی پہاڑی ہو، ان تمام پہاڑوں پر تنہائی میں اگر کوئی عبادت کر رہا تھا بہترین، وہ ذات سید بدی الدین قطب المنار. توجہ سے سنیے، تشریح حدیث سن لیا، ترجمہ سن لیا، تشریح سن لیجیے، توجہ سے سنیے. اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان تمام لوگوں کو. او بھیا چائے والے بھائی بعد میں پلا دینا، بعد میں پلا دینا بھائی. چائے والوں نے بڑا گڑبڑ کیا ہے. رونے والے اس سے کم ہوں گے. جب مدار العالمین دنیا سے رخصت ہوئے مدن پور شریف میں کتنے رونے والے تھے ان کے؟ کوئی نہیں، رشتہ داروں میں کوئی نہیں، ناطے داروں میں کوئی نہیں، سب کو چھوڑ دیا دین کے خاطر. آج بنا نذرانے کے کوئی عالم ہو، مولوی ہو، پیر ہو، شاعر ہو، ہلتا نہیں. ایون می. اور ضرورت بھی ہے، آدمی گاڑی سے چلتا ہے تیل ڈلوانا ہی پڑتا ہے، گاڑی کا پہیا گھس رہا ہے تو پہیا بدلوانا ہی پڑتا ہے. جب ضرورتیں پیش آئیں اور عوام کو اللہ نے نواز دیا تو عوام بھی پورے طور سے استقبال کرتی ہے، نوازتی ہے، لیکن اس دور میں بغیر کسی بھی طرح کی نظر کے خالص اگر دین کی کوئی خدمت کر رہا تھا تو سنو، مدار پاک جب نکلے تھے ہندوستان کے لیے، زندہ شاہ مدار سرکار کا ارشاد فرمایا تھا، مدار پاک نے دعا کی تھی الہی مرا گرسنگی نہ شود و لباس مرا کہنا نہ باشا. اے اللہ نہ میرا کبھی لباس گندا اور میلا ہو اور نہ ہی کبھی اے میرے رب، اے میرے معبود مجھے بھوک لگے، مجھے کھانے پینے سے بے نیاز کر دے، بیوی بچوں سے تو بے نیاز ہوں ہی، میرا کپڑا بھی کبھی میلا نہ ہو، اگر
भूख लगेगी तो मैं खाने की तलाश में जाऊंगा, भूख लगेगी तो मैं नजराने की तलाश में जाऊंगा, प्यास लगेगी तो पानी की तरफ दौड़ूंगा, जब कपड़े तब्दील करने की जरूरत पड़ेगी तो कपड़े के लिए दौड़ूंगा, मैं अपनी जात के लिए भी कोशा रहूंगा। ऐ अल्लाह, मेरी जिंदगी की एक एक सांस तू अपने दीन की तबलीग में गुजरवा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई है ही नहीं जो रोए मदारे पाक के लिए। 3 भतीजे थे और वो भतीजे भी नहीं, मदारे पाक के भाई हैं सैयद महमूद, मदारे पाक के चचा के भाई हैं सैयद महमूदुद्दीन, उनकी नस्ल में हजरत जाफर हैं और उनकी नस्ल में 3 भतीजे, अबू मोहम्मद अरबन, अबू तुराब फंसूर, अबू लसन तैफूर, कल्लत सवाती, रोने वाले सिर्फ 3। हाउ मच? ओनली 3 लाइक यू। रोने वाले सिर्फ 3 थे मदारे पाक सरकार की बारगाह में, अबू मोहम्मद अरबन, अबू तुराब फंसूर, अबू लसन तैफूर, कल्लत सवाती। तो कल्ला तुरासहू, विरासत भी थोड़ी सी होगी। बताओ, कोई महल बनाया जिंदा शाह मदार ने? न कोई महल बनाया, न बिल्डिंग बनाई, न पैसा कमाया। कल्ला तुरासहू, उसकी विरासत क्या थी? एक गुदड़ी थी जिसको उठाकर चल दिया करते थे, कभी उस पर नमाज पढ़ दिया करते। अब आखिरी पॉइंट टू बी नोटेबल, तवज्जो के साथ इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया था, ला युशारो इलैहि बिल असाबे, उसका जिक्र नहीं किया जाएगा, उसके तस्करे को छुपा दिया जाएगा, उसके बयान कहीं नहीं किए जाएंगे। आजकल अगर जबान पे नाम आता भी है तो कैसे आता है? हाँ, शामदार थे, शामदार, यानी लोग जान ना सकें कि सैयद वजीउद्दीन कुतुबुल मदार के वालिद का नाम है हज़रत सरकार सैयदना अली हलवी, उनके वालिद का नाम है हज़रत सरकार सैयदना इस्माइल, उनके वालिद हैं सैयद अहमद, उनके वालिद हैं इस्माइल अव्वल, उनके वालिद हैं सरकार सैयदना सैयद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद सरकार सैयदना इमाम बाकर, उनके वालिद सरकार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद सरकार सैयदना इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली, और उनकी दौजा फातिमा, और फातिमा के बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मजाक कर दिया, बात खत्म। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार फैज़ान मदारुल आलमीन, फाज़िले साउथ अफ्रीका, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ शामदार नहीं है वो सैयद वजीउद्दीन कुतुबुल मदार है, या सैयद वजीउद्दीन शाह मदार है। ला युशारो इलैहि बिल असाबे, गौस पाक का महीना आएगा, खूब जिक्र होगा गौस पाक का। वारिस पाक का महीना आएगा, खूब तज़किरा होगा वारिस पाक का। फाजिल बरेलवी का महीना आएगा, खूब तज़किरा होगा, उनका साल भर होता रहेगा। लेकिन जब जिंदा शाह मदार का महीना आएगा, नाम तक जबान पर नहीं आएगा। ये बात मेरे आका 1400 साल पहले फरमा चुके, जो अरबी जानते हैं गूगल पर ही देख लें, हदीस सामने आ जाएगी, हदीस खफीफुल हाथ सामने आ जाएगी। आका ने फरमाया था, ला युशारो इलैहि बिल असाबे, उसकी तरफ लोग उंगली से इशारा भी नहीं करेंगे, उसके तस्वीरें को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यकीन मानिए, जमीन के हर चिल्ले से या मदार की सदा आ रही होगी, की हर खाना है, दीवान खाना, शिकान खादिमान तालिब, इन तमाम खानकाहों से सब मदार की आवाजें आ रही होंगी। और जब 17 तारीख मदार का उर्स लगेगा तो 1 लाख मदारिया खानकाहें और 1442 चिल्लों पे सब मदार तेरा पार की सदा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह।
سبحان اللہ. عرض کیا کرنی ہے، یہ جو تمہیدی گفتگو میں نے کی ہے صرف اس لیے کی ہے کہ اگر ان بھکتی میں گم ہو گئے ہو، آنکھیں کھولو، سچ کی طرف دیکھو، سچائی کو سمجھو، کیونکہ ان ولیوں کی نسبت رسول اللہ سے ہے. کوئی کتنا بڑا عالم ہو جائے، مفتی ہو جائے، پیر ہو جائے، حتیٰ کہ مجدد ہو جائے، اہل بیت مصطفیٰ کا ادب اس پر فرض ہوا کرتا ہے، مجددین پر فرض ہوا کرتا ہے. ہاں جی، تبھی تو امام شافعی نے فرمایا لو کان حب آل محمد رفضا، سادات کی اہل بیت کی محبت اگر نہ ہوتی تو کیوں کہتے فلیشهد ثقلان عنی رافضی. امام اعظم کیوں کہتے لولا سنتان لہلک النعمان، کیوں کہتے امام اعظم جب اتنے بڑے بڑے مجدد سیدوں کے قدموں میں پڑے ہیں تو آپ تو چھوٹے موٹے مولوی صاحب ہو. واہ 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 واہ. اتنے بڑے بڑے مجددین سیدوں کے قدموں میں پڑے ہیں، آپ ایک عالم دین ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، سیدوں کے قدموں کو پکڑ لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نعت پڑھوں گا، کون کون نہیں سنے گا کہتے سبحان اللہ؟ کوئی نہیں سنے گا. اچھا کون کون سننا چاہتا ہے کہتے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. پورا مجمع کہتے سبحان اللہ. پڑھوں پہلے